آج انشاءاللہ ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 پڑھیں گے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ اللہ وہ ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ ہے زمین میں، اور تباہی ہے کافروں کے لیے عذاب شدید سے۔ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ ہمارے اوپر جس اللہ نے کتاب نازل کی ہے وہ العزیز الحمید ہے۔ دوسری آیت میں قرآن نے اللہ تعالیٰ کے تعارف کو مزید آگے بڑھایا ہے۔ اچھا، اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کی صفات کے نوٹس بھی بنا سکتی ہیں، جیسے ہم نے کل جو سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں پڑھا تھا، صراط وہ العزیز الحمید اللہ کے نام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نا اب آپ کو جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بھی ملا کرے گا، صحیح ہے، جس کو جو ہے وہ آپ کو سولو کرنا ہوگا۔ اس لیے اگر آپ چاہیں تو نوٹس بنا لیا کریں تاکہ آپ کو ٹیسٹ حل کرنے میں مدد ملے۔ ویسے آپ ٹیسٹ کو جو ہے نا لیکچر سن کر، جیسے جو میں آپ کو بھیجتی ہوں کلاس کے بعد، اس کو سن کر یا اپنے نوٹ سے دیکھ کر بھی حل کر سکتی ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس ٹیسٹ بھیجنے کا مقصد بس یہ ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں یاد رہے اور دل میں بات بیٹھ جائے، ٹھیک ہے۔ ٹیسٹ چھوٹا سا ہوا کرے گا، بس اس کو ٹک کرنا ہے، کوئی بہت بڑے بڑے لکھنا نہیں ہے کچھ، بس ایم سی کیو ٹائپ کا۔ اللہ تعالیٰ کا مزید تعارف پڑھنے سے پہلے میں ایک واقعہ اپنا شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ، بلکہ یہ میرا اپنا واقعہ نہیں ہے، یہ میں جب سب سے پہلے فرسٹ ٹائم جس میں پڑھا رہی تھی سورہ ابراہیم، تو مجھ سے ایک خاتون نے یہ شیئر کیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا جو ہے وہ تقریباً 4-5 سال سے کوئی مسئلہ ان کا پھنسا ہوا تھا، لیگل ایشو تھا، اور اتنا برا پھنسا ہوا تھا کہ ان کو اس کے حل ہونے کی امید ہی ختم ہو گئی تھی، اور انہوں نے اس ایک پرابلم جو تھا ان کا مسئلہ، اس کے حل کے لیے جو ہے وہ 4-5 سال جتنے بھی سال تھے ان میں جتنے بھی رمضان آئے تھے، ان کے ہر رمضان میں دعائیں مانگی تھی بہت، اور یہاں تک کہ انہوں نے عمرے پہ جب وہ گئیں تو عمرے پر کعبے کو ہاتھ لگا کے بھی دعا مانگی، مگر ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب میں نے ان کو یہ سبق پڑھایا تھا، پہلا سبق، تو جو ہے نا ان کو پڑھنے کے نیکسٹ ڈے اچانک سے انہیں وہ اپنا مسئلہ یاد آیا۔ وہ اتنا پرانا اور بھولا بسرا ہو گیا تھا کہ اس کے لیے وہ دعا بھی نہیں مانگتی تھیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب کوئی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کے لیے شروع میں تو بہت دعائیں مانگتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو دعا مانگنے ہی بھول جاتے ہیں، پھر جب خاص طور پہ جب 4-5 سال گزر جائیں۔ تو وہ کہہ لیں گے کل یوں ہی ذہن سے گزرا، تو میں نے سوچا کہ آج کل میں جن پریشانیوں میں گھری ہوئی ہوں ان میں سے ایک بڑی پریشانی حل ہو سکتی ہے اگر وہ مسئلہ میرا حل ہو جاتا، بس اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح میرا وہ رکا ہوا کام پورا کرا دے۔ شاید انہوں نے چند سیکنڈ کے لیے دعا کی اور دوسرے کاموں میں لگ گئیں۔ پھر نیکسٹ جب وہ صبح اٹھی ہیں تو سب سے پہلی کال جو انہیں آئی ہے اس میں کال کرنے والے نے ان کو بتایا کہ آپ کا وہ کام ہو گیا ہے۔ اب وہ کہہ رہی میں نیند میں تھی اور مجھے لگا کہ جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ ٹھیک، کیسے ہو گیا؟ اچانک سے میں خوش کم تھی اور شوق زیادہ تھی، ایسے ہوتا ہے نا انسان کو جب یقین نہیں آ رہا ہوتا، تو بالکل وہ معاملہ جو مردہ ہو چکا تھا اس میں جان سی ڈل گئی تھی جیسے، اور انہوں نے بتایا کہ میرے لیے آج ایک بہت اہم دن ہے کیونکہ میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اچھا، میں یہ بتا رہی ہوں آپ کو واقعہ اس لیے کیونکہ میرے ساتھ بھی جب بھی میں نے قرآن کریم کی تعلیم کو بہت سیریس لیا، یعنی روٹین تلاوت کی بات نہیں کر رہی ہوں کیونکہ وہ تو انسان آن اینڈ آف تو کرتا ہی ہے نا، قرآن کو تعلیم کی طرح حاصل کرنے اور اس کو پڑھانے کی بات کر رہی ہوں، یہ میں نے کئی دفعہ کیا ہے۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ قرآن کریم پڑھنے آتے ہیں، کبھی عربی سیکھنے آتے ہیں، تو وہ قرآن کریم کی تو تعلیم نہیں ہوتی، وہ تو عربک لینگویج ہوتی ہے نا، تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم سے تعلق جڑتا ہے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے اور کبھی نہیں جڑتا۔ اب پریکٹیکل لائف ہے میری، لیکن اس سے پہلے جب میں سیکھنے کی لائف میں تھی تو اس وقت کی بات کر رہی ہوں کہ جب بھی میں نے اس کو سیریس ہو کے لیا کہ جب کبھی جیسے تفسیر یاد کرنے بیٹھی یا کبھی اس کے لیے جو ہے وہ میں نے اس کو قرآن کریم کو سیریس لے کے پڑھنا شروع کیا، تو یہ میں نے کئی دفعہ کیا۔ پہلی بار جب مدرسے میں داخلہ لیا تو تفسیر کی باجی جتنا سبق دیتی تھی میں وہ سب کچھ یاد کر لیتی تھی، زبانی کر لیتی تھی، حفظ کر لیتی تھی، سورت کے الفاظ بھی، ترجمہ بھی، تفسیر بھی، حالانکہ ہمارے ایگزام میں صرف ترجمہ آتا تھا، پھر بھی اور کہیں اور اس کے بعد پھر اور بھی کئی جگہ پہ میں نے تفسیر کلاسز لیں، قرآن کورسز کیے، کئی سالوں سے پڑھا بھی رہی ہوں مدارس وغیرہ میں آن لائن۔ تو میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی میں ٹک کر بیٹھ کر قرآن کریم پڑھنے کا یا پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا نا، دو چیزیں لازمی ہوئی میرے ساتھ، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوں، بس اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ پہلی چیز کیا کہ میرا قرآن کریم کی تعلیم کے دوران ایک دن بھی ایسے نہیں گزرا یا مطلب
مفہوم کے طور پہ بتا رہی ہوں، مطلب ایسا نہیں ہوا کہ جو ہے نا جب میں بیمار نہ ہوئی ہوں، یعنی میں بہت اکثر میں بیمار رہتی تھی، یا مجھے کوئی زخم یا کوئی ٹھوکر یا کوئی نیل آ جاتا تھا، کبھی ہاتھ جل گیا، کبھی گر گئی، کبھی کوئی پٹھا کھنچ گیا، کبھی مائگرین آ گیا، یا کبھی جو ایسا ہوتا تھا کہ جو ہے وہ کسی سے لڑائی ہو گئی اتنی زیادہ کہ دل ہی نہیں چاہ رہا کہ میں قرآن کریم نکال کے بیٹھوں، یعنی رکاوٹیں، شیطانی رکاوٹیں بہت آتی تھیں. صحیح. دوسری چیز، برکت اور دعاؤں کی قبولیت میں نے بہت دیکھی کہ جن دنوں میں قرآن کریم، مطلب اس دوران ہاں آپ کہہ رہی ہیں کہ مطلب کورس کے آپ دوران، جب آپ نے یہ شروع کیا تھا تو اس دوران رکاوٹیں، یہ رکاوٹیں ہی ہیں نا. جب آپ بیمار ہو جاتے تو کیا ہوتا ہے، پھر نہیں دل چاہ رہا ہوتا، طبیعت میں وہی نہیں ہوتا، نشاط ہی نہیں ہوتا کہ ہم کچھ چیز یاد کر سکیں یا پڑھ سکیں. اس طرح سے گر گئے، چوٹ لگ گئی ہے، یا کسی سے لڑائی ہو گئی تو موڈ خراب ہو گیا ہے، یا مہمان ہی آ گئے ہیں گھر میں. صحیح. تو مطلب جو ہے نا شیطانی رکاوٹیں، بہت شیطان کی طرف سے بہت ساری رکاوٹیں آتی تھیں. اور دوسری چیز میں نے کیا محسوس کی کہ برکت اور دعاؤں کی قبولیت دیکھی میں نے کہ جن دنوں میں قرآن پڑھاتی ہوں نا، ان دنوں میں نے اپنی زندگی میں اتنی برکتیں نازل ہوتی دیکھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی. جب میں اس کام کو سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے چھوڑ دیتی ہوں، یا کسی یہی کہوں گی کہ شیطانی رکاوٹوں کی وجہ سے، تو میری زندگی میں بہت سے اندھیرے آ جاتے تھے. تو ایک بات یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد، چاہے وہ آپ قرآن کلاس لے رہی ہوں یا اپنا انڈیویجول پڑھ رہی ہوں، اس کے بعد جب ہم دعائیں مانگتے ہیں نا تو اللہ کے حکم سے وہ ضرور قبول ہوتی ہیں. اس لیے آپ نے اس تعلیم کو بہت سیریس لینا ہے. یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. اگر یہ کتاب کسی پہاڑ پہ نازل ہوئی ہوتی تو اس کو سہ نہ سکتا. کل ہم نے پڑھا ہے نا سورہ حشر میں یہ. تو ہمیں اس کو لینے کے لیے خود کو مضبوط بنانا ہوگا. قرآن پڑھانے کے لیے نا بہت انرجی چاہیے ہوتی ہے. آپ نے خود کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے، یعنی پانی بہت پئیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. جب لگے کہ ذرا سی طبیعت خراب ہے تو اگنور نہیں کرنا ہے، فوراً دوا لینی ہے اور احتیاط کرنی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈر جائیں، ہاں یہ قرآن سے تو طبیعت خراب ہوتی ہے، ایسا نہیں کہہ رہی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ رکاوٹیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. دراصل بہت سے شیاطین آپ کو قرآن پڑھنے پڑھانے سے روکنے کے لیے بزی ہو جاتے ہیں، اور شیطان کو تو کام ہی یہی ہے نا انسان کو نیکی کی طرف آنے سے روکے. وہ ہمیں قرآن سے دور نہیں کر سکتے، تو وہ دو باتیں کرتے ہیں. ایک تو وہ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا بھلوا دیتے ہیں، اور دوسرا کیا کرتے ہیں، وہ جو ہمارے ارد گرد انسان ہیں، جو ہمارے سراؤنڈنگز میں، ان کو ہماری خلاف اکساتے ہیں. اس کورس کے دوران بہت سے ایسے مواقع آئیں گے جب آپ کے ارد گرد کے لوگ معمولی باتوں میں آپ سے ہو سکتا ہے لڑائی کریں، آپ کا ذہنی سکون برباد کریں. لوگ نہ لڑائی کریں تو ذہنی سکون برباد کرنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. آپ نے ایسے موقع پر صبر کرنا ہے اور اگنور کرنا ہے، اور کسی سے لڑائی نہیں کرنی، کیونکہ یہ شیطان ہے. وہ لوگوں کے ذریعے آپ کو قرآن سے ہٹانا چاہ رہا ہے. آپ نے شیطان کی گیم سمجھنی ہے. دیکھیں وہ اس فیلڈ میں آپ سے بہت پرانا ہے نا، اس کی عمر صدیوں برس کی ہے، اس کو کھربوں انسانوں کی نیچر سمجھنے کا تجربہ ہے. وہ بہت سے طریقوں سے اٹیک کرے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ہوا کیا ہے. لیکن اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، ان پہ اس کا زور نہیں چلتا. اللہ کا کلام آتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اس کی ساری پلاننگ ایک طرف، اور آپ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے لا ایک طرف. بس اتنی سی بات ہے. آپ سے اس کی تکنیک سمجھ جائے اور اس کا توڑ تو اس کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ کے قرآن کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا. بس جو بھی ہو جائے، آپ نے کورس نہیں چھوڑنا، اپنی جو تلاوت ہے اسے نہیں چھوڑنا، روز کا سبق روز پڑھنا ہے، سستی نہیں کرنی. اس کے علاوہ اپنے لیے دعائیں بہت مانگنی ہیں. اس کورس کے دوران اپنے سارے مسئلوں کے لیے دعائیں مانگیں، یاد کر کر کے دعائیں مانگیں. مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ وہ قرآن سیکھنے کی برکت سے آپ کے بہت سے رکے ہوئے کام جو ہے وہ بحال کر دے گا. آپ آزما کے دیکھیے گا. آپ چلتے آیت کی طرف. اچھا اللہ الذی لہو ایک ما. بات مجھے آپ کو بتانی تھی. جی کل میں بتائیں. نے آپ سے 8 ساڑھے 8 بجے ہاں رابعہ آپ کی آواز کٹ گئی. جی ہلو، ایک سیکنڈ. کل آپ سے 8:30 بجے میں نے کہہ دیا تھا نا کہ باقی کی کلاس کل لیتے ہم. تو اس کے بعد نا یوں یہاں پہ صبح کے 8 تھے، پھر 8:30 ہو گئے تھے، تو اس کے بعد نا میں سو گئی تھی. اچھا سو گئی تھی تو کیا نام ہے، پھر میری آنکھ نا کھلی 10:22 ہو رہے تھے، میری آنکھ کھلی. تو میں نے نا جیسے خواب میں یہ دیکھا کہ نا مجھے نا جیسے ایک سیکنڈ.
ہیلو. جی جی بولے رابعہ، جی سن رہی ہوں. جیسے میں نے خواب میں نا ایسے دیکھا کہ نا کہ کوئی مجھے نا جیسے کہہ رہا ہے کہ بولے رابعہ. رابعہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی میں نے نا جیسے دیکھا کہ خواب میں نا جیسے کوئی مجھے کہہ رہا ہے. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کے معاملے فرمائیں گے. کہ نا جیسے نہیں مجھے نہیں پینا، 1 سیکنڈ. اوکے کہ جیسے اوکے دروازہ بند کر کے آپ جاؤ، ٹھیک ہے. کہ نا جیسے 2 کیکڑے ہیں، ان کا جو شیل ہے نا وہ ایسا ہے کہ نا زیبرا پرنٹ ہوتا ہے ویسا ہے. اور مجھے بولا جا رہا ہے کہ نا جیسے کہ نا ان کو ڈھونڈنا ہے اور نا ان کا نا شیل توڑنا ہے، اور پھر اس میں سے نا 2 پینی جیسے سکے نکلیں گے. اچھا 2 سکے نکلیں گے، آپ نے تمہیں اسے وہ توڑنا ہے اور وہ 2 نا جیسے شیل میں سے سکے نکالنے. اچھا اگر وہ سکے نکال لیے، وہ ڈھونڈ لیے، تو تم نا جنت میں ڈالی جاؤ گی، جنت میں جاؤ گی. تو یہ مجھے نا کوئی بتا رہا ہے. پھر ایک دم سے میری پھر جھٹکے سے نا آنکھ کھل گئی. تو 10:22 ہو رہے تھے. سوری میرا تھوڑا دل ایسا ہے، فوراً آنسو نا آنکھوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں میرے. خیرن رہیتی و خیر ما تکن. انشاءاللہ خیر ہی ہوگی، اس سے ہم خیر کا ہی جو ہے وہ تعبیر لیں گے انشاءاللہ. خیر ہی ہوگی انشاءاللہ العزیز. آپ تفسیر کی کلاس جو ہے وہ پڑھ کے مطلب دین کی تعلیم، دین کا علم حاصل کرتے ہوئے جو ہے وہ سو گئی تھیں. اور اس میں آپ کو شاید بس مجھے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کو یہ اشارہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ جتنا آپ علم میں آگے بڑھیں گی، اس کو جتنا تلاش کریں گے، اسی میں پھر آپ کے لیے وہ جنت کا راستہ آسان ہوگا. جی بس میں یہی میرا تھا کہ آپ سے کلاس لی اور نا میری نا آنکھ لگ گئی تھی، کیونکہ میرے گھر میں ایک گیسٹ آئے ہوئے ہیں. تو بس میرا یہی تھا کہ میں ابھی تھوڑی دیر سو جاتی ہوں، پھر میں اٹھوں گی تو ان کو ناشتہ وغیرہ دوں گی. تو بس مجھے یہی ہوا، بس میں سوئی اور پھر ایک دم سے میں نے یہ دیکھا اور جھٹکے سے میری آنکھ کھلی. 10:22 ہو رہے تھے. اور پھر جب میں نے، ویسے تو مجھے اکثر ہے ہی ایسا کہ یاد نہیں رہتے. پھر دوپہر کو جو میری جو آئی ہوئی تھی چچیا ساس، ان کے لیے میں کھانا وغیرہ کر رہی تھی، تو مجھے نا ایک دم سے یاد آیا. اور جب یاد آیا نا تو پھر جو ہم بہشتی زیور میں پڑھ رہے تھے وہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میں خواب میں دیکھ رہی ہوں. جو ہم پڑھ رہے تھے نا منکر نکیر کا، اور جو ہوگا اس کو ویسے ہی دکھایا جائے گا. جنت کا ہوگا جنتی تو اس کو وہی دکھایا، اور جو دوزخی ہوگا اس کو. تو وہ اس وقت میں یاد تو کر رہی تھی، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میں شاید خواب میں دیکھ رہی تھی. پھر آپ نے جب مجھے یہ سب ریکارڈنگ، یہ سب پکچر آپ نے مجھے بھیجی، تو پھر میں نے اپنی بیٹی سے فون منگوایا. پھر میں نے اس پہ یہ سب دیکھا کہ ہاں یہ میرے ذہن میں چل رہا تھا کہ یہ بھی خواب میں چل رہا تھا میرے، یا یہ میں پڑھ کے سوئی تھی. تو وہ سب جو میں آپ سے صبح جو پڑھ کے سوئی اور ایک دم سے سو گئی، تو ایک دم سے ہی مجھے خواب آیا. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا تھا، اور ابھی آپ دوسری یہاں پہ. میں اپنی امی کو بھی بتاتی ہوں فوراً فون کر کے پاکستان، لیکن ان سے بات نہیں ہو سکی. تو میرا یہ تھا کہ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ مجھے نا ایسا جیسے ہوا. اور پھر 10:22 میں میری بس نا جیسے جھٹکے سے آنکھ کھل گئی. پھر آپ کو تو پتہ ہے انسان اٹھتا ہے تو روزمرہ کی چیزوں میں لگ جاتا ہے. پھر دوپہر کو پکاتے وقت مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ یہ میں نے، کیونکہ مجھے یاد رہتا ہی نہیں ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے یاد نہیں رہتا. اور یہ حقیقی پھر اس کے بعد مجھے پرانی چیزیں یاد آنے لگی کہ
پہلے میرے جو کام تھے اس کام کے لیے مطلب ہوتا ہے نا کہ جو بھی ہوتا ہے نا بہت سیریس کام، تو میں سجدوں میں دعاؤں میں اس میں بہت لگ جاتی ہوں، اور جب میں اس طرح لگتی ہوں تو پھر مجھے خواب ایسے آ جاتے ہیں. تو ابھی ہمارا گھر کا ہونا تھا، تو اس میں میری مہینوں سے، کیونکہ 8 مہینے تک ہم نے گھر ڈھونڈے، تو مہینوں تک ایسا ہی گیا کہ میں نے تہجد پڑھی، میں تہجد میں اٹھی گئی اور میں نے پڑھی. پھر لیکن اس کے لیے یہ نہیں کہ میں تہجد پڑھی تو فوراً ہی ہو گیا، میں نے مہینوں تک یہ کیا، میں لگ گئی کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، ہمیں ایسا گھر مل جائے، ہم زندگی کا پہلا قدم ایسا اٹھا رہے ہیں. تو جیسے میں اس میں بھی تھی، تو مجھے بھی تو خواب ایسے مجھے نا، جب بھی مجھے ایسے آئے کہ ایک جانماز ہے بہت کام دانی، جسے کہتے ہیں نا ستاروں بھری جانماز، اچھا، ایک ایسا دیکھا کہ میں کسی کے گھر، کہ میرا ایک گھر ہے باہر، گھر کے باہر کا ایک صحن ہے، وہاں فرش پہ بیٹھ کے بچوں کو مدرسہ پڑھا رہی ہوں، باہر اسکول کی بس ہے. تو یہ میرے ساتھ ہوتا، یہ پہلے بھی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. لیکن میرا یہی ہے کہ میرا کوئی بھی کام ہو تو میں لگ پڑتی ہوں دعاؤں کے لیے، نمازوں کے لیے، تسبیحات کے لیے. اور جب میں ایسا کرتی ہوں تو مجھے ایسا خواب آ جائے گا، یا پھر پتہ نہیں ایک دم سے کیا ہوتا ہے کہ چھوڑ دیتی ہوں، اپنا کام ہوا تو چھوڑ دیا. لیکن یہ کہ نماز قرآن کی میں بچپن سے تو ہوں، لیکن وہ یہی ہوتا ہے کہ بس جلدی سے نماز پڑھی، دعا پڑھی، اٹھی، یہ تو روٹین میں اس طرح سے ہو جاتا ہے. لیکن جب بھی میں نے یہ سب شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، دیکھتی تھی کہ سوشل میڈیا پہ اچھا یہ وظائف پڑھوں گی تو ایسا میرا کام ہو جائے گا، میرے گھر کا ہو جائے گا. تو جب بھی میں نے ایسا کیا مجھے خواب آیا ہے، ایسا آیا ہے. ہاں، اصل میں ہم جن سوچوں میں ہوتے ہیں، جس چیز کے بہت زیادہ طلب میں ہوتے ہیں، تو اکثر ہمیں وہ چیزیں خواب میں نظر آ جاتی ہیں. اور خواب کا تو یہ ہے کہ جو ہم فجر کی نماز سے پہلے دیکھتے ہیں نا خواب، تو اکثر وہ ہوتے ہیں کہ ان کا کہا جاتا ہے کہ وہ سچے ہوتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ سچے ہوں. لیکن اس کے لیے بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں کہ جیسے ہم نے مطلب ہم نے کیا کھایا ہے، اور اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں خواب کے اوپر، اور بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. میں اتنا خواب کے اس میں ماہر نہیں ہوں، بلکہ میں بالکل بھی ماہر نہیں ہوں، بالکل نہیں. لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ خیر رکھے اور ہمیں خیر ہی دکھائے. اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اتنا لگ کے، اتنا دعا کر کے مانگتی ہیں. کیونکہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی کہ آپ اس طرح سے اس دعاؤں کو اور تسبیحات کو جاری رکھا کریں، انہیں چھوڑا نہیں کریں کام ہونے کے بعد. لیکن ہم جب اللہ تعالیٰ کو اپنی آسانی میں یاد رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مشکل میں بھی یاد رکھتے ہیں. جی یہی تو نا، میں سب کو یہ بتاتی ہوں کہ آج میں جس گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں اپنی تہجدوں کی نماز اور تہجد میں اٹھ کر مجھے شاید میری مرضی کا مجھے جنت جیسا گھر مل تو گیا، لیکن یہ کہ اب وہ میرا یہ ہو گیا. تو اب میں اس کے بعد سے مطلب اب مجھے اپنے گھر میں 2 سال ہو گئے. یہ 2 سال پہلے کی بات ہے کہ میں اتنا اٹھی تہجد میں، اتنا اٹھی اور میں نے اتنی دعائیں کری. اور اب اس کے بعد سے کوئی تہجد نہیں، مطلب ہوئی تو کبھی 1 دفعہ سال میں، مطلب اس طرح سے 2 دفعہ، 10 دفعہ تو کبھی نہیں. تو اس سے میری جو مانگی ہوئی چیز تھی وہ تو مجھے مل گئی، مجھے میرا گھر مل گیا، جیسا چاہا ویسا مل گیا. لیکن یہ کہ مطلب اب وہ چیز نہیں رہی، مطلب نماز میں تہجد میں اٹھ ہی نہیں پاتی ہوں. تو یہ صحیح. لیکن اس چیز کو اب انشاءاللہ ابھی آپ ذکر کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کا احساس ہے اور آپ اسے کرنا چاہتی ہیں واپس نا. تو انشاءاللہ آپ اس چیز کو، ارادے کو پکا رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں. تو اور اس کی جو تہجد میں اٹھنے کی جو ٹپس ہیں نا اس کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ ضرور اٹھ جائیں گے. جیسے رات میں جلدی سو جائیں، دن میں نیند لے لیا کریں، اور نیت بنا لیں تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو خود ہی اٹھائیں گے، خود ہی آپ کی آنکھ کھل جائے گی انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ. چلیں آگے چلتے ہیں، ہم دعا وہ پڑھتے ہیں اپنی آیت کو. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ وہ ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ ہے زمین میں. اللہ کون ہے؟ وہ جس کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے. اب ہمارے پاس یہاں پہ لفظ ہے السماوات، ٹھیک ہے. السماوات جو ہے وہ جمع ہے السما کی. سما کی جمع کیا ہوتی ہے؟ سماوات، یعنی کہ آسمان. آسمان 7 ہیں اور اللہ کا عرش 7ویں آسمان پہ ہے. اور یہاں پہ لفظ ہے وما فی الارض کے لیے لفظ ہے ارض ہے، ٹھیک ہے. ارض کسے کہتے ہیں؟ زمین کو.
عربی میں ضاد کو اردو کی طرح نہیں پڑھتے، بلکہ ضاد جو ہے نا وہ اس کی الگ بالکل مخرج ہوتا ہے. تو اسی ارتھ سے انگریزی کا لفظ ارتھ نکلا ہے، EARTH. ارتھ جو ہے نا وہ اسی ارتھ سے نکلا ہے. عربی زبانوں کی ماں ہے. دنیا کی تقریباً ہر زبان میں اس سے الفاظ لیے گئے ہیں. جیسے عربی میں کپاس کو کتن کہتے ہیں نا، اور انگلش میں کاٹن کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین اور ساتوں آسمانوں کا حوالہ دے کر انسانوں کو یاد کرایا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات. لہو کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، یعنی جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس دنیا میں کیا کیا ہے؟ آسمانوں کے اوپر جا کر ہم نے نہیں دیکھا ہے، سو ہم ان سے واقف نہیں. زمین کی طرف آئیں، آپ کی اس عرض میں کیا کیا ہے؟ پہاڑ، جانور، درخت، عمارتیں، سمندر، ہر چیز اللہ کے لیے ہے. ہر چیز اللہ کی ہے. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اس کو ذرا گہرائی میں اگر جا کے سمجھیں. یہ آیت قرآن میں آپ نے بہت دفعہ پڑھی ہوگی نا، یہ بہت دفعہ دہرائی جاتی ہے کہ جو کچھ ہے زمین اور آسمان میں وہ اللہ کے لیے. آج اس کو ایک دفعہ دھیان سے ڈیپلی جا کے سمجھتے ہیں. بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے. جب سے ساری مخلوق پیدا ہوئی سب اللہ کے آگے سر جھکاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور اس کی نسل کو فری ول دے رکھی تھی، یعنی اپنی مرضی، پھر بھی وہ اس کے فرما بردار تھے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بہتر ایک مخلوق بنائی، انسان. اور پھر اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، اس کو دنیا کی چیزوں کے نام بتائے، وہ چیزیں جو اللہ نے بنائی تھیں. اس کا علم اس نے انسان کو دیا. فرشتوں نے پوچھا تھا نا کہ کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں تھے؟ لیکن اللہ کی مصلحتوں کو وہی جانتا ہے. اس نے پھر سب سے کہا کہ اس انسان کو سجدہ کرو. سب نے کیا سوائے اس ایک مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فری ول دے رکھی تھی، اور وہ تھا ابلیس. اس نے کہا میں اس سے برتر ہوں کیونکہ میں زیادہ نیک ہوں. بات صرف آگ اور مٹی کی نہیں تھی، بات اس کی نیکی کے زوم کی بھی تھی. اس کے ایک سجدہ نہ کرنے پر اللہ نے اسے دھتکار دیا. اس وقت اللہ تعالیٰ کو ابلیس نے ایک چیلنج دیا کہ جس طرح یہ میں جنت سے محروم ہوا ہوں، اسی طرح تیرے اس انسان کو بھی جنت میں نہیں رہنے دوں گا. اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو اس چیلنج پر عمل کرنے کی مہلت دی تو اس نے ابلیس سے خود مقابلہ مول نہیں لیا. یہ مقابلہ ابلیس اور انسان کے درمیان ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے جنت میں رکھا تھا، پھر اس سے غلطی ہوئی اور اس نے معافی مانگ لی. لیکن یہ طے تھا، یہ تو اللہ نے پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ انسان کو اس عرض پہ بھیجا جانا تھا. ابلیس کے سارے میلو ڈرامے سے یہ ہوا کہ انسان اس زمین پر، اس عرض پر ایک دشمن کے ساتھ آیا. ایک ایسا دشمن جس کا انسان نے تو خود کچھ نہیں بگاڑا تھا. انسان نے تو نہیں کہا تھا نا کہ مجھے علم دو یا مجھے سجدہ کرواؤ. یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا، یہ اللہ کی مرضی تھی، کیونکہ وہی مالک ہے، وہی ہمارے لیے سارے فیصلے کرتا ہے. اور یوں انسان پہلے دن سے ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیا گیا جو اس نے شروع نہیں کی تھی، اور جس میں وہ اپنے دشمن کو دیکھ بھی نہیں سکتا. وہ دشمن کی بہت سی شکلوں کو اب تک پہچان بھی نہیں سکتا. دشمن کبھی اس کے دائیں سے آتا ہے، کبھی بائیں سے آتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے سے. انسان کا ٹاسک کیا دیا گیا تھا کہ اس نے زمین پہ اللہ کا انصاف قائم کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور یوں اس نے اس جنت کو تلاش کرنا ہے جو اس کا اصل گھر ہے، سلامتی کا گھر. وہ جنت اس دنیا میں نہیں ہے، وہ دل کا سکون اس دنیا میں اس کے لیے رکھا ہی نہیں گیا ہے. وہ جنت اگلے جہاں میں اس کو ملنی ہے، اور اس میں واپس جانے کے لیے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے ہر انسان کا مرنا ضروری ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھی موت نہیں دی، ان کو بس آسمان پہ اٹھا لیا ہے، اور جب وہ دوبارہ آئیں گے تو پھر اس کے بعد ان کی موت آئے گی. انسان کا ٹاسک یہ تھا کہ وہ اس دنیا میں اچھے کام کرے، اللہ کے بندوں میں انصاف قائم کرے، اللہ کی عبادت کرے، اور یوں اپنے اعمال سے جنت کا راستہ آسان کرے. اور وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ناراض ہو جائے کہ اس کو اپنی جنت سے محروم کر دے. اللہ نے شیطان کو انسان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آنے کی چھوٹ دے رکھی ہے، لیکن اوپر نیچے کا راستہ بند ہے. اوپر اور نیچے سے شیطان انسان پہ حملہ نہیں کر سکتا. اور اوپر کیا ہے؟ دعا کا راستہ، اور نیچے ہے سجدے کا راستہ. یہ راستے انسان کے لیے کھلے ہیں. اگر وہ خود ان کو بند کر لے تو وہ الگ بات ہے. انسان کو کرنا یہ تھا کہ وہ اپنے اس اندیکھے دشمن سے خبردار رہے جس نے اس کے بابا آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو بے لباس کیا تھا. اسے ہر وقت چوکنا رہنا تھا اور خود کو اس کانٹوں بھری دنیا میں سمیٹ کے چلانا تھا تاکہ اس کی کھوئی ہوئی جنت کا راستہ اس کو مل سکے. یہ تھا وہ کام جو انسان کو کرنا تھا. جب انسان اپنی جنت اسی دنیا میں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جنت اس دنیا میں نہیں ہے نا.
جنت اس دنیا میں سے نہیں ملنی، لیکن وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز وہ حاصل کر سکتا ہے اگر اس کے لیے محنت کرے، اگر وہ اس کے لیے اچھا برا ہر کام کرے تو اس کو دنیا مل جائے گی، اس کو دولت مل جائے گی، شہرت مل جائے گی، اس کو اپنی محبت مل جائے گی، جس انسان کو پانا ہے وہ بھی مل جائے گا، جس کی دوستی کی خواہش ہے اس کی دوستی مل جائے گی، جس سے آگے نکلنے کا شوق ہے اس کے مقابلے میں فتح مل جائے گی۔ اب مسئلہ وہیں سے شروع ہوا کہ جب شیطان نے انسان کو یہ دکھانا شروع کیا کہ تمہیں جنت اسی دنیا میں مل سکتی ہے، کیونکہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز پہ تمہارا حق ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ آسمان اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس دنیا کی ہر وہ چیز جو آپ کو پسند ہے، جسے آپ کو حاصل کرنے کی لگن ہے، وہ آپ کی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کی جب مرضی ہوگی وہ آپ کو عطا کر دے گا، اس کی مرضی نہیں ہوگی تو عطا نہیں کرے گا۔ وہ جو چاہے آپ کو عطا کر کے واپس چھین لے، وہ آپ کی محنت سے لگایا باغ راتوں رات ضائع کر دے، وہ آپ کی ذرا سی دعا پہ آپ کے بنجر باغ کو ایک ہی رات میں ہرا بھرا کر دے۔ یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کے فیصلے، کیونکہ وہ ہے مالک ہر چیز کا، اور میں اور آپ اس سے شکایت نہیں کر سکتے، ہم اس سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ وہ دے تو ہمیں شکر کرنا ہے، وہ نہ دے تو ہمیں دعا مانگنی ہے، لیکن شکوہ اس ایکویشن میں فٹ نہیں آتا۔ اس نے دنیا کو آپ کے لیے نہیں بنایا، اس نے دنیا میں آپ کے لیے جنت نہیں رکھی۔ اسی طرح اس دنیا میں بنائے گئے اس کے انسان بھی اللہ ہی کے ہیں، میں اور آپ بھی اللہ ہی کے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور وہ تمام لوگ جن کو ہم اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں وہ سب بھی اسی کے ہیں۔ ہر انسان کا مالک وہی ہے، اس کی مرضی ہوگی تو وہ آپ کو وہ انسان عطا کر دے گا، اس کی مرضی ہوگی تو وہ اسے آپ سے دور کر دے گا۔ کون آپ سے دوستی کرتا ہے، کون بنا قصور کے آپ کو چھوڑ دیتا ہے، کون آپ کا دل دکھاتا ہے، کون کسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ سے دور ہو جاتا ہے، یہ سب فیصلے اس رب کے ہیں۔ کس کو موت کے ہاتھوں اس نے آپ کی زندگی سے دور لے جانا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ سب بندے اس کے ہیں۔ لوگوں کو ہم سے محبت ہماری وجہ سے نہیں ہوتی ہے، ہاں ذات کی اچھائیاں ایک رول پلے کرتی ہیں، مگر یہ اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگ ہمیں ہماری وجہ سے نہیں چھوڑتے، ہاں غلطی ان کی اور آپ کی دونوں کی ہو سکتی ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ نے لکھ رکھا ہوتا ہے۔ اس نے اجازت دی تو اس شخص نے آپ کو چھوڑا، اس نے حکم صادر فرمائے تو اس شخص کی موت ہوئی، اس کی مرضی سے آپ کو بزنس میں نقصان ہو، اس کی مرضی سے آپ کو کامیابی ملی، سب اسی کے ہیں نا، اور سب کو اسی کی رضا پہ راضی رہنا سیکھنا ہے، اور جو اس کی رضا پہ راضی نہیں ہوتی تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید، اور تباہی ہے کافروں کے لیے عذاب شدید سے۔ قرآن کریم میں ویل کا لفظ آیا ہے، یہاں پہ بھی ہے ویل۔ ویل کا لفظ قرآن کریم میں 40 دفعہ آیا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، سزا، غضب، غصہ، افسوس کرنا، شدید تباہی، وارننگ بھی۔ جب بھی ویل سے پہلے یا آ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب مزید شدت اختیار کر دیتا ہے، جیسے یا ویلنا۔ کیا معلوم ہوا اس آیت سے کہ ویل تباہی ہے کافروں کے لیے۔ اور کافر کیا ہوتا ہے؟ کافر کا لفظ نکلا ہے، کافر کے لفظ کو بھی آج ہم دیکھ لیتے ہیں، قرآن کریم میں کئی دفعہ آتا ہے اور اس کو ہم آج پڑھ لیتے ہیں۔ کافر کا لفظ نکلا ہے کفرا سے، کافرا۔ اب تو آپ کو روٹ ورڈز نکالنے آ گئے ہوں گے۔ کفرا سے نکلا ہے کافر، اور کفرا کا مطلب ہوتا ہے بیج کو زمین میں مٹی سے ڈھانک دینا یا چھپا دینا، اسی سے لفظ کافر نکلا ہے، جس کی لفظی معنی ہے کسان، کیونکہ کسان بیج کو زمین میں مٹی کے نیچے چھپا دیتا ہے۔ یہ لفظ قرآن میں کوئی 510 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کفر کا لفظ نبیتین یا عبرانی زبان سے مستعار لیا گیا ہے۔ اب عربی میں عام بول چال میں کسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے معنوں میں اس شخص کے لیے جو اللہ کا انکار کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کفر کا ایک اور معنی چھپا دینا ہے، جیسے کسی چیز کو ڈھانک دینا، کور کر دینا، ڈھال کو کپڑے سے ڈھانک دینا۔ اس کا ایک مطلب اندھیرا بھی ہوتا ہے، رات کا اندھیرا، کیونکہ اس میں بھی سب چیزیں چھپ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب سمندر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ ڈالو تو غرق ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب وسیع اور گہری وادی بھی ہے، اور یہ بارش کے معنوں میں بھی آتا ہے، کیونکہ بارش کا پانی سب کچھ ڈبو دیتا ہے۔ کفرا یعنی کفر یا کفر کا بنیادی مطلب بنتا ہے کچھ چھپانا، اور یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو چھپانا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کو کیسے چھپا سکتا ہے؟ تو بات یہ کہ جب کوئی کسی کے وجود کا انکار کرتا ہے تو وہ اس کو ایک طرح سے کور کر دیتا ہے، اس کو دنیا والوں کے نظروں سے چھپانا چاہتا ہے۔ اس طرح کفر یا کفرا کا ایک اور معنی نکالا جاتا ہے انکار کرنا، اور قرآن میں زیادہ تر یہ اسی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کفر کا ایک اور معنی ناشکری کرنا بھی ہے، کیونکہ ناشکری کرنا بنیادی طور پہ اللہ کی نعمت کو ڈھانک دینے اور نعمت کے ملنے سے انکار کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کفر ون شکرا کے ساتھ کفرا کا لفظ آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ویل ہے ہر شخص کے لیے جو ناشکرا اور اللہ کا انکاری ہے۔ اور کس چیز کی ویل، سزا یا وارننگ دی گئی ہے یہاں پہ؟
وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور تباہی ہے کافروں کے لیے عذاب شدید سے، نافرمانوں اور ناشکروں کو عذاب شدید سے سزا دی جائے گی۔ اور عذاب کیا ہوتا ہے؟ ہم عذاب کے لفظ کو بھی دیکھیں گے اور آج آپ حیران ہو جائیں گے کہ عذاب کے لفظ کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ عذاب شدید، ہم بچپن سے اس لفظ کو سنتے آ رہے ہیں نا، بولتے آ رہے ہیں، ذرا سی بات پہ کہتے ہیں کہ عذاب ہے یار، یا فلاں شخص عذاب ہے۔ بالکل، یہ لفظ بہت وزنی ہے، اس کو دھیان سے بولنا چاہیے۔ یہ میں خود بھی بہت بولتی ہوں اور اس لیے یہ نصیحت میں خود کو کر رہی ہوں۔ عذاب کا لفظ نکلا ہے عذابہ سے، عین زال اور با، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ عذاب کہتے ہیں کسی چیز کے میٹھا ہونے کو، لیکن ہم اس عذاب کو میٹھی چیز کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں جس سے مٹھاس نکال دی جائے۔ اسی طرح اس کا ایک اور مطلب ہے کسی کو میٹھا پانی دینے سے انکار کر دینا۔ اور عذاب شدید پیاس کے لیے بھی آتا ہے، ایسی شدید پیاس جس کے باعث انسان کچھ کھا بھی نہ سکے، یعنی کھانا سامنے ہو لیکن آپ اتنے پیاسے ہوں کہ کچھ بھی اچھا نہ لگے، بلکہ کچھ حلق سے نیچے بھی نہ اتر سکے، تو آپ کو بس پانی چاہیے اور کوئی اس پانی کو آپ سے روک لے۔ یہ ہے کسی کو عذاب دینا۔ اس کا مطلب کسی کو تکلیف دینا، ٹارچر کرنا بھی ہے، یعنی انسان کی زندگی سے مٹھاس کو ختم کر دینا۔ پانی کی مٹھاس سے اگر غور کریں تو کہا جاتا ہے نا پانی ٹیسٹ لیس ہوتا ہے، ہم نے یہ سنا ہے کہ اس میں ذائقہ نہیں ہوتا، لیکن میٹھا پانی اور کھارا پانی دونوں کا اپنا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے نا۔ میٹھے پانی کی وہ ہلکی سی خوشگواریت اگر ختم کر دی جائے تو اس میں کڑواہٹ گھل جاتی ہے۔ عذاب ہر وہ چیز ہے جو آپ کی زندگی سے کسی ایک عنصر کو ایسے ریموو کر دے کہ باقی ہر شے کا مزہ ختم ہو جائے۔ جیسے پانی چلا جائے تو کھانا نہیں کھایا جاتا نا، گلا خشک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی شدید کا لفظ کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ شدید کا لفظ جو ہے وہ نکلا ہے شددہ سے، یعنی شدہ۔ اس میں دال کے اوپر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، شد آتا ہے، شدہ۔ اور شدہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سخت یعنی ہارڈ کر دینا، مضبوط کرنا، ٹف کرنا۔ اور عذاب شدید کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بہت زیادہ ٹارچر کرنا۔ تو کیا معلوم ہوا اس کی آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور ہمیں یہاں بھیجا تاکہ ہم اس کی زمین پہ انصاف قائم کریں اور اس کی عبادت کریں۔ وہ جو دے ہمارا حق نہیں وہ، ہمیں شکر ادا کرنا ہے اس کا۔ ہم شکر کریں گے تو وہ اور دے گا۔ ہمیں اس دنیا سے کچھ بھی چاہیے تو ہمیں اس کے لیے اس سے دعا کرنی ہے اور جائز طریقے سے محنت کرنی ہے۔ اس طرح اس کی جنت تک جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ ہمیں بس خود کو اس کی مرضی کے آگے جھکائے رکھنا ہے۔ اگر ہم خود کو نہیں جھکائیں گے، انکار کریں گے، ناشکری کریں گے، اس کی بات کو نہیں مانیں گے کہ اس دنیا میں سب کچھ اس کا ہے اور وہ ہمیں دے نہ دے اس کی مرضی ہے، اور خود کو اس کی مرضی کے سپرد نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ہماری زندگیوں سے مٹھاس ختم ہو جائے گی۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ کا یہی مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دنیا بھر کے کھانے سامنے ہوتے بھی کسی ایک چیز کے لیے پیاسے رہیں گے، ہماری وہ پیاس ہماری زندگی کا سکون چھین لے گی، کیونکہ ہم نے اپنے دسترخوان کو حلال اور حرام ہر طرح کی چیزوں سے بھرتے وقت یہ نہیں سوچا کہ یہ سب اللہ نے ہمیں جائز طریقے سے عطا کرنا تھا، ہم نے اس کو ناجائز طریقے سے نہیں لینا تھا، ہمیں اس کو اللہ سے مانگنا تھا، اور اگر وہ نہ دیتا تو ہمیں صبر کرنا تھا، لیکن اس کو کسی دوسرے کا حق مارتے ہوئے نہیں لینا تھا، ہمیں یہ سب اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے نہیں لینا تھا۔ ہم یہ سب کرتے اس لیے کہ اس دنیا میں اپنی جنت ڈھونڈ سکیں، مگر وہ تو نہیں ملے گی یہاں پہ۔ جنت کی تلاش کا سفر یہ دنیا ہے، یہاں جنت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ہمیشہ کی سلامتی نہیں ہے۔ ہر کچھ دن بعد کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی آپ سے دور ہو جائے گا، کچھ آپ سے چھن جائے گا، یہی دنیا نہیں ایسی رہے گی۔ وہ جو ہم لوگ اسٹوریز میں پڑھا کرتے تھے نا ہیپی اینڈنگ، تو ہیپی اینڈنگ نہیں ہے دنیا میں۔ آج سے میں اور آپ اس سبق کو دہرائیں کہ یہاں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگنا ہے، نہ ان میں دل لگانا ہے، نہ خود کو ان کے لیے ہلکان کرنا ہے۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو مل جائے گا سب کچھ، نہیں ہوگی تو نہیں ملے گا۔ اگر آپ اداسی سے سوچیں کہ اگر انسان کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال، نہ جان، نہ رشتے، نہ محبتیں، سب اسے چھین سکتا ہے، سب کچھ پل میں پلٹ سکتا ہے، تو انسان کا ہے کیا؟ کیا ہمارا بھی کچھ ہے نا؟ ہمارا سوچا کبھی کہ ہمارا کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے میں تمہارا رب ہوں۔ سمجھ میں آیا کہ ساری دنیا اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، بس وہی ہمارا ہے، وہی ہمارے غم جانتا ہے، وہی ہمارے لیے راستے کھولتا ہے، وہی مدد کرتا ہے، وہی ہے جس کو جب پکارو تو وہ جواب دیتا ہے، بس وہی ہمارا ہے۔ ہم نے صرف اس کو اپنا بنانا ہے اور اس سے اپنا ریلیشن ٹھیک کرنا ہے، بس اللہ مل جائے انسان کو، پھر سب مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا ہمارا سبق اس آیت کا یہیں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں۔